ہمیں کلام مجید برہان رشید عطا فرمایا، اس کا ایک ایک حرف نیکی ہے، بلکہ ایک حرف کو پڑھیں تو 10 نیکیاں رب العزت عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے افضل العبادت تلاوت القرآن، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن سب عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک کے پاک کلام کے پہلا سپارہ جسے الف لام میم کہا جاتا ہے، اس کی پہلی سورت، اس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کا کچھ حصہ اس بارے میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چند چیزیں عطا فرمائیں جو پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملی، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ، اس میں اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر قرآن کی تفصیل کی جائے تو پورا قرآن، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے پورے قرآن کا تو فقط سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سفر کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر رات پڑ گئی، قریب ایک بستی شہر تھا، بادشاہ نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہاں پر کسی کو مسافر کو ٹھہرنے نہیں دینا۔ صحابہ کرام نے وہاں پر رہنے کے لیے جگہ مانگی، انہوں نے نہ دی، بادشاہ نے سختی کر دی کہ نہیں رہنے دینا، نکال دیا۔ اب صحابہ کرام اس بستی سے باہر دور جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا۔ جب ڈیرا لگایا، قدرت کا کرنا اسی رات بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا۔ بڑے علاج دارو کیے مگر انہیں آرام نہ آیا بادشاہ کو۔ آخرکار اس نے سوچا کہ یار جن کو میں نے بھگایا تھا، بستی سے نکالا تھا، ان سے پتہ کرو شاید ان کے پاس علاج ہو۔ جب ان کے پاس آئے صحابہ کرام کے پاس تو ایک صحابی کہنے لگا ہاں میرے پاس علاج ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے پاس علاج ہے۔ بھئی کیا علاج ہے؟ کہنے لگے مفت علاج نہیں کروں گا، کچھ لوں گا۔ تو 30 بکریوں کا قطیعہ اس نے پہلے انعام میں لیا، پھر جا کر اسے دم کیا۔ جب دم کیا تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ جب شفا عطا فرمائی تو وہ بکریوں کا ریوڑ، 30 بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے تو صحابہ کہنے لگے تو نے قرآن کو بیچا، تو نے اللہ کے نام کو بیچا، تو نے دم کو بیچا، یہ تو نے بدلہ کیوں لیا ہے؟ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اختلاف ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ جناب انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا، میں کیوں مفت دم کرتا؟ میں نے دم کیا تو میں نے کچھ لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب واپس جب مدینے آئے 30 بکرے لے کر تو صحابہ کرام نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سنا بیلیہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان سے رہائش مانگی، انہوں نے رہائش نہیں دی، لہٰذا میں نے کیا کیا؟ میں نے مفت دم نہیں کیا۔ اچھا کیا دم کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے سنا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا ہے، آپ کی زبان پر مجھے یقین اعتماد تھا، لہٰذا میں گیا، میں نے اسے سورہ فاتحہ دم پڑھ کر دم کیا اور کچھ نہیں کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سورت پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے؟ آقا آپ سے سنا، آپ کی زبان پر یقین تھا، ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے میرا بھی حصہ نکال، میرے نبی فرماتے میرا بھی حصہ نکال، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ تو یہ سورہ شفا ہے، یہ اگر کسی مریض کو پڑھ کر دم کر دی جائے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر ایک مسئلہ بھی یہاں بیان کرتا چلوں کہ نماز کے اندر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب نماز کے اندر امام کے پیچھے پڑھی جائے، تو احناف اہل سنت کے نزدیک امام کے پیچھے یہ قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت امام کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے
5 موضوع بیان فرمائے ہیں۔ وہ 5 موضوع، سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے اقسام انسان، اللہ پاک نے انسان کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعجاز قرآن کا معجزہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان فرمایا۔ پھر مالک الملک نے بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان فرمائے، اور پھر آخر میں اس سپارے کے آخر میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اب تھوڑا سا قرآن مقدس کو کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اللہ پاک نے انسان کی قسمیں کون سی بیان فرمائی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے پہلی اولئک هم المفلحون تک انسانوں کی قسمیں بیان فرمائی، یہ پہلی قسم ہے یہاں تک۔ اس کے بعد دوسری قسم اللہ پاک نے بیان فرمائی، پھر تیسری قسم، یہ 3 قسمیں جو ہے بیان فرمائی اللہ پاک نے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ جناب سندھی، یہ پنجابی، یہ عربی، یہ بلوچی، یہ انسانوں کی قسمیں نہیں ہیں۔ گورا، کالا، عربی، اجمی، یہ انسانوں کی قسمیں رب نے بیان نہیں فرمائی۔ رب نے کون سی قسمیں بیان فرمائی؟ رب نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک مومن، پہلی قسم انسان کی مومن، دوسری قسم انسان کی کافر، اور تیسری قسم انسان کی جو رب نے بیان فرمائی وہ ہے منافق۔ ہم ذات بات میں بٹے ہوئے ہیں، کافر ہے تو کوئی نہیں میرا دوست ہو سکتا ہے، منافق ہے تو کوئی بات نہیں میرے رشتہ دار ہو سکتا ہے، میں نے دولت کو دیکھنا ہے یا برادری کو دیکھنا ہے۔ رب کہتا ہے یہ نہ دیکھ، دیکھنا ہے تو ایمان دیکھ، دیکھنا ہے تو ایمان دیکھ۔ اب رب نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ مومن کی جو قسمیں رب نے بیان فرمائی ان میں مالک الملک نے مومن کی پھر 5 صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ رب نے فرمایا کہ جنت ہے، مومن کہتا ہے۔ رب نے فرمایا دوزخ ہے، مومن کہتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، مومن کہتا ہے ہوگا۔ اب یہ ایمان بالغیب، جو چیزیں انسان دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا، سینس کے ذریعے جان نہیں سکتا، ان چیزوں کو مان لینا ایمان بالغیب ہے۔ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، مومن کی نشانی۔ قرآن پاک کی دوسری صورت اور مومن کی نشانی، دوسری نشانی مومن وہ ہوگا جو نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا۔ تیسری نشانی انفاق فی سبیل اللہ، مومن وہ ہوگا جو زکوٰۃ دے گا اور سخاوت کرے گا۔ مومن کی نشانی سخی ہونا ہے، کنجوس ہونا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن جتنا پکا مومن ہوگا اتنا بڑا سخی ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھی نشانی بیان فرمائی، قرآن کو بھی مانے گا، تورات کو بھی مانے گا، انجیل اور زبور، آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو مانے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نشانی آخرت پر یقین رکھنے والا۔ 5 نشانیاں مومن کی اللہ پاک نے بیان فرمائی، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا۔ چوتھی نشانی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ کافروں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے منافق کا ذکر فرمایا، منافقوں کے اللہ پاک نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے۔ ذرا سنتے جانا، مومن کی نشانیاں بیان کر دی۔ ہم نے ان نشانیوں کو آئینہ بنا کر اپنے سامنے رکھ کر اپنا چہرہ دیکھنا ہے۔ پہلی نشانی منافق کی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ دوسری نشانی منافق کی کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ بے شعورہ۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ دل کا مریض۔ دل کا مریض، دل کے مریض سے مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہم عام مریض سمجھتے ہیں، بلکہ یہ نہیں، مطلب یہ ہے اندر کھوٹ اور منافقت رکھتا ہوگا، کھوٹا ہوگا اندر سے۔ 5ویں نشانی کیا ہے؟ پاگل پن۔ ایک بات ابھی کی، تھوڑی دیر بعد اس سے مکرا ہوا ہوگا، مکر جائے گا۔ اور
چھٹی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک کے احکام کا مذاق اڑائے گا۔ ساتویں نشانی فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ آٹھویں نشانی جہالت کے اوپر عمل کرنا۔ نویں نشانی گمراہی، اور 10ویں نشانی شک میں مبتلا رہنا۔ مومن وہ ہے جو پکا رب کے اوپر یقین رکھتا ہے، کافر وہ ہے جو پکا منکر ہے، منافق وہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں۔ اب آئیے ذرا اگلا موضوع اعجاز قرآن کا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن میرا کلام ہے۔ اب کچھ لوگوں نے انکار کیا، لو جی ہمارے درمیان نبی اٹھیں بیٹھے کھائیں پئیں، یہ بھلا ان کے پاس جبریل کیسے آئے، کلام ان کے پاس کیسے آیا؟ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ سنو، الف لام میم یہ حروف ہیں، انہی حروف سے قرآن بنائے، انہی حروف سے تمہارا کلام، تمہاری بولی ہے، لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل، اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح کچھ صورت بنا کر لا کر دکھاؤ۔ پر میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ بنا کر لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں، رب کہتا ہے تم لا ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، بل حجارہ، اور پتھر ہیں۔ پھر فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، چیلنج ہے، جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے کافر اکٹھے کر لو، سارے منکر اکٹھے کر لو، سارے سائنسدان اکٹھے کر لو، تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اعجاز قرآن ہے کہ 15 صدیاں بیتنے کو ہیں مگر قرآن کا مقابلہ آج تک نہیں کیا جا سکا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو رب نے معجزہ دیا، لیکن معجزہ ان کا وقتی تھا۔ آئے نبی گیا، معجزہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، سفید چمکتا ہوا آتا تھا، عصا زمین پر ڈالتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، دریا پر مارتے تھے، رستہ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر چلے گئے، معجزے چلے گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہوئے عالم بقا کی طرف 15ویں صدی بیتنے کو ہے، مگر نبی کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی چیلنج موجود ہے۔ مرزائیوں نے بڑی کوشش کی قرآن کو بدلنے کی، اس کے مقابلے میں کتاب لانے کی۔ آج بھی یہودی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مٹے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو قرآن دوسرا موضوع جو ہے اس پارے کا وہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کا مقابلہ رہتی دنیا تک نہ کوئی کر سکا، نہ کر پایا ہے، نہ کر پائے گا۔ اگلا موضوع جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے جنوں اور فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ زمین کے اوپر جن آئے، لیکن جن یہ حرکتی، فسادی، دنگا باز یہ مخلوق ہے، زمین کے اوپر انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، ان کی سرکوبی کی۔ اب جو فرشتے زمین پر آئے نا، ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس اگرچہ جن ہے مگر عبادت کر کے فرشتوں میں شامل تھا۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مشورہ کیا، تو مشورہ کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سنت بنا دی کہ جب کوئی اچھا کام کرنے لگو تو اپنے دوستوں سے، نیکوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ نبی اللہ کی بھی سنت ہو جائے گی، نبی کی بھی سنت ہو جائے گی، تمہارے لیے برکت ہو جائے گی۔ اب مشورہ کیا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ فساد کریں گے، دنگا کریں گے، لڑائی کریں گے، شر کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وعلم آدم الاسماء، اللہ پاک نے علم الاسماء عطا فرما دیا، علم الاسماء عطا فرمایا۔ فعرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ تو فرشتے جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھایا ہم تو وہ جانتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم باسمائہم،
اب آدم اپنا علم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ جب نام بتا دیے، آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں سے جب بڑھا تو اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب آدم کو کی تعظیم کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبرا، انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمایا کہ نکل جا تو یہاں سے، میری دربار میں دوبارہ نہ آنا، اور رہتی دنیا تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ اب شیطان کو نکال دیا، آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنت میں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام اور ان کی گھر والی اماں حوا جنت میں رہنے لگے۔ شیطان کیونکہ مردود ہوا تھا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، یہ بے ایمان نے کہا اچھا اب میں بھی اپنا داؤ پیچ چلاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا پتہ ہے رب تمہیں کیوں روک رہا ہے، رب نے تمہیں جنت میں کیوں بھیجا؟ رب نے بھیجا بندہ، ہم اس کے بندے، مہربانی ہے۔ اچھا اللہ پاک نے اور کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرہ، جو دل کرے کھاؤ پیو مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں روکا رب نے؟ پتہ ہے نہیں جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ، اس لیے رب نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہ تو درخت حیات کا درخت ہے۔ اب اماں حوا نے وہ درخت کھا لیا، اس درخت سے توڑ کر کھا لیا۔ نالی آدم علیہ السلام نے کیا، چل آدم تو بھی کھا لا۔ اب اماں حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اللہ پاک نے وہ جو جنت کا لباس تھا وہ بھی لے لیا اور جنت سے زمین پر بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ پاک نے خلیفہ زمین کا بنایا تھا، جنت کا نہیں۔ جنت میں بھیجا تھا، جنت میں بھیجا تھا، زمین پر اتارنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا بہانہ بنایا، بہانہ تھا جنت سے زمین پر آنے کا۔ اب یہ الگ موضوع ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو گناہ گار کہنا، آدم علیہ السلام کے اوپر جرم یا گناہ کی نسبت کرنا آدم علیہ السلام کی طرف، یہ کفر ہے۔ آدم علیہ السلام سمیت 1,24,000 انبیاء گناہ سے معصوم ہیں، کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، ہر نبی معصوم ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور 350 سال روتے رہے۔ 350 سال کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی دربار میں عرض کیا مولا تجھے تیرے محبوب محمد رسول اللہ کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نے معاف کر دیا، لیکن یہ بتا تجھے کیسے پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح پھونکی، میں نے آنکھ اٹھا کر جب تیرے عرش کی طرف دیکھا تو تیرے عرش کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج مجھے یاد آیا، میں نے دل میں سوچا آدم اگر آج تیری توبہ قبول ہوگی تو اسی نام کا صدقہ ہوگی جس نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب اگلے قصے کی طرف آتے، خلافت مل گئی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام زمین کے خلیفہ بن گئے۔ اگلا قصہ ہے بنی اسرائیل کے حالات۔ بنی اسرائیل کے حالات، بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فقط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تاج سے سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے 40,000 انبیاء بھیجے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ نبی بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، 40,000 نبی فقط ان میں تھے۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تمہارے پر نعمتیں کی اور میں نے تمہیں جہانوں کا سردار بنایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا۔ من و سلوہ بھونا وہ پرندہ آتا تھا، پکا ہوا حلوہ آتا تھا، تاکہ یہ عبادت کرتے رہے، انہیں روزی کمانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور اللہ پاک نے ان کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری کر دیے۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا قد علما کل اناس مشربہم، 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ پاک نے دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر بادل صاحبان بنا دیے، لیکن یہ قوم پھر بھی سرکش رہی اور انہوں نے انکار کر دیا اللہ رب العزت کی عبادت کا۔ تو مالک الملک نے انہیں پکڑا، وادی تیہ کے اندر اللہ پاک نے ان کے اوپر پہاڑ لٹکا دیا۔ بتاؤ رب کو مانتے ہو یا نہیں؟ انہی کی قوم میں سے ایسے تھے جنہوں نے بہانہ بنا کر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا، ان کی شکلیں بدل گئیں۔ اب انہی کی قوم تھی جن کے اندر وہ گائے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بے اولاد تھا، اس بے اولاد شخص نے کسی سے بیٹا لے کر پال لیا۔ اب بیٹا جب پالا، وہ جب بڑا ہوا تو وہ لالچی ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی جائیداد ہے، یہ جلدی مرتا نہیں، جب تک یہ مرے گا نہیں جائیداد مجھے نہیں ملے گی۔ اس نے پلاننگ کے ساتھ اسے مارا، رات کو اٹھایا اور قریب والی بستی کے پاس جا کر پھینک دیا، اور اس بستی والوں کے پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرے باپ کو مار دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا، یہ کہتے ہیں لاش ادھر سے ملی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کر آئے کہ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ تم کیا کرو، گائے ذبح کرو، فذبحوا بقرہ، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا نبی کا کام نہیں ہے، نیک بندے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اب کہنے لگے پھر بتاؤ کیسی ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں بتاؤ کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہوگی، خوبصورت رنگ کی۔ پھر کہنے لگے کہ وہ کیسی ہوگی؟ سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ سونا بھر گائے، سونا بھر یہ چمڑا بھر گائے کا سونا دینا پڑا، یعنی گائے کو ذبح کیا گیا، چمڑا اتارا گیا، وہ پورے کا پورا سونا بھر کر انہیں دینا پڑا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے جو تھی وہ ایک یتیم بچے کی تھی، یتیم بچے کی حفاظت کے لیے اس کی والدہ نے جنگل میں چھوڑ دی، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اور پھر وہ جب خریدنے کے لیے گئے سوال کرتے گئے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی وظیفہ بتائے، جیسے سمجھ آئے ویسے عمل کر لو، سوال نہ کرو۔ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس طرح سوال نہ کیا کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال ہو۔ اگر تمہیں غلط بھی سمجھ آیا ہے نا تو غلط کے اوپر عمل کر لو، تمہیں سیدھے کا ثواب ملے گا، صحیح کا ثواب ملے گا اور صحیح کا تمہیں اجر ملے گا۔ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہ اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس لیے اللہ پاک نے اس پوری صورت کا نام بھی بقرہ رکھ دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے آج تک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہوں، مذہب ابراہیم پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں قصہ سورۃ پارے کے اندر مالک الملک ارشاد فرماتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے. جب خانہ کعبے کی تعمیر ہو گئی تو اللہ پاک سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما جو ہم نے کعبے کو تعمیر کیا ہے. اب اس کے بعد آخر میں جو دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ مہربانی فرما میری اس اولاد میں اس نبی کو بھیج دے جو نبی آ کر ان اہل حرم کی رہنمائی کرے، تیری کتاب کی تلاوت کرے، حکمت اور نبوت کی تعلیم دے، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کو پاک کر کے تیری دربار کے قابل بنا دے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اب ایک حدیث پاک اور اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آ کر کہیں گے، اے پیارے محمد ایک دفعہ کہہ دو کہ ابراہیم میرا امتی ہے. میں نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا نا تو میں نے تخت نہیں مانگا تھا، تاج نہیں مانگا تھا. خلاصہ اس کا یہ، تخت نہیں مانگا تھا، تاج نہیں مانگا تھا، دنیا نہیں مانگی تھی، زر نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی. میں نے تیرا ہی سوال کیا تھا، اے اللہ اپنا محبوب میری اولاد میں بھیج دے، اپنی اولاد میں بھیج دی. اس دعا کے صدقے اس دعا کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے کہ ابراہیم میرا امتی ہے. تو حضور کے امتیوں کتنے خوش قسمت ہو. 40,000 انبیاء کا ابا ہو اور خلیل اللہ ہو اور خود صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہو، مگر وہ بھی قیامت والے دن یہ کہیں کہ پیارے ایک دفعہ کہہ دو ابراہیم میرا امتی ہے. لیکن تم کتنے خوش قسمت ہو. آج مدینے کے تاجدار گنبد خضرا کے اندر فرماتے ہیں کہ جب میرے گناہگار امت کے گناہ میرے پاس آتے ہیں نا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا جیسے بھی ہیں تو میرے امتی نا، معاف فرما دو. امتی لب پہ چاری رہا، ایسے غم خوار امت پہ لاکھوں سلام.